السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے بندہ مومن کے کرنے کے کام۔ آج جو شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اقبال کی نظم طلوع اسلام کا شعر ہے۔ یہ طویل نظم اقبال کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا کی آخری نظم ہے۔ اس کے 9 بند اور 72 اشعار ہیں۔ 1923 میں جب اقبال نے یہ نظم انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی، اس وقت عالم اسلام میں بیداری کی ایک لہر پیدا ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا بے سر و سامانی کے باوجود ترکی کو یورپی سازشوں سے آزاد کروا چکے تھے۔ رضا خان پہلوی ایران میں ترقی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ افغانستان بھی شاہ امان اللہ خان کی قیادت میں مضبوط اسلامی ریاست بن چکا تھا۔ ہندوستان کے مسلمان اپنی آزادی اور ترکی میں خلافت کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ اس نظم میں خوشی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اقبال نے مصطفیٰ کمال پاشا کی کامیابی کو طلوع اسلام قرار دیا ہے۔ اس نظم میں اقبال اس یقین کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے اندر ایمان پیدا کر لے تو پھر سے دنیا فتح کر سکتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ خورشید کا مطلب ہے سورج۔ اقبال نے یہاں پر مسلمانوں کو سورج سے تشبیہ دی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج دنیا کے ایک حصے میں غروب ہوتا ہے تو کسی دوسرے حصے میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے مومن بھی اگر کہیں ایک دنیا کے حصے میں کامیابی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے حصے میں کامیابی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر کہیں پر ان کے اوپر زوال آ بھی رہا ہوتا ہے تو دنیا میں کسی نہ کسی حصے میں وہ ضرور کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس وقت برصغیر کے مسلمان زوال کا شکار تھے۔ برصغیر سے مراد آپ کو پتہ ہے نا، وہ علاقہ جہاں پر اب پاکستان اور بھارت ہیں، تو یہ والا علاقہ اس وقت برصغیر کہلاتا تھا۔ یہاں کے مسلمان اس وقت زوال کا شکار تھے، یعنی بہت زیادہ پستی میں گرے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ دنیا میں وہاں پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی زنجیروں کے اندر انہیں باندھا ہوا تھا۔ بچوں، یہاں پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے سے مراد یعنی غلامی کی وجہ سے وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل نہیں کر پا رہے تھے اور دنیا کے اندر بھی ترقی نہیں کر رہے تھے۔ تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت تو بری تھی، لیکن ترکی کے اندر مسلمان ترقی کر رہے تھے، افغانستان میں مسلمان ترقی کر رہے تھے۔ مراد یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ضرور ترقی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے اور اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح آج اگر یہاں کے مسلمان جو ہیں ان کی حالت بہت بری ہے، وہ اپنے دین کو بھلا چکے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ جو جذبہ جہاد اور محبت اس وقت فلسطینیوں کے اندر نظر آ رہی ہے، اگر یہی جذبہ جہاد اور یہی اسلام کی محبت تمام دنیا کے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ اصل میں اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان دنیا کو پھر سے فتح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور علم والوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو لوگ اس اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور جو اس کتاب پر عمل نہیں کرتے ان کو دنیا میں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ یعنی کتاب پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ دنیا میں ترقیاں پاتے ہیں اور جو عمل نہیں کرتے وہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اقبال کے مجموعہ کلام بانگ درا کی نظم ماں کا خواب۔
میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ اس نظم میں ایک ماں کہتی ہے کہ جب میں رات کو سو گئی، شب کہتے ہیں رات کو، تو میں نے رات کو سوتے ہوئے ایک خواب دیکھا۔ اضطراب کہتے ہیں پریشانی کو۔ اس خواب کو دیکھ کر میری پریشانی بہت بڑھ گئی۔ اب ماں جو ہے اس کی وہ پہلے سے ہی پریشان ہے، کیونکہ اس کا ایک بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں پہلے ہی پریشان تھی، اس خواب کو دیکھ کے میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال۔ لرزتا یعنی کانپتا تھا، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ دہشت کہتے ہیں خوف، محال کہتے ہیں مشکل۔ خوف کے مارے میرا قدم بھی نہیں اٹھ رہا تھا، ایک تو اندھیرا تھا، راستہ بھی نہیں مل رہا تھا، میں ڈر رہی تھی۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ قطار کہتے ہیں لائن بنا کے چل رہے تھے بچے، لڑکے جو تھے، چھوٹے لڑکے جو تھے وہ ایک قطار میں چل رہے تھے، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے۔ زمرد کہتے ہیں سبز رنگ کو، کہ سبز رنگ کے پوشاک کہتے ہیں کپڑے، انہوں نے سبز رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ بچے جو تھے وہ اپنے ہاتھوں میں سبز رنگ کے کپڑے پہن کے اپنے ہاتھوں میں دیے لے کے جا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ یعنی رواں کہتے ہیں چلتے جانا، وہ چلے جا رہے تھے پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ پسر کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں کہ اس کو اپنا بیٹا جو تھا وہ اس قطار کے اندر نظر آتا ہے۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ بے قرار کہتے ہیں بے چین، اشکوں کے ہار پر رونا مطلب میں ہر وقت روتی رہتی ہوں۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور اس کو دیکھتے اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ کے تم آ گئے اور میں تمہارے جدائی میں جو ہے وہ ہر وقت روتی رہتی ہوں۔ نہ پرواہ میں ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، پیچ و تاب کہتے ہیں پریشان ہونا، بے قرار ہونا، بے چین ہونا۔ دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ اب بچے نے ماں کی پریشانی کو دیکھ کر یہ جواب دیا کہ اگر میری جدائی میں آپ روتی رہتی ہیں نا تو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ میرا نقصان ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا۔ دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ نے کہا کہ میں آپ دیکھیں یہ جو دیا میرا بجھا ہوا ہے نا، یہ آپ کے آنسوؤں نے بجھا دیا ہے۔ اس نظم میں اقبال نا ماؤں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کی یاد میں زیادہ نہیں رونا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اصل میں اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتیں دیتے ہیں، جب وہ نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے واپس لے لے تو ان نعمتوں کی وجہ سے رونا اور بے صبری سے کام لینا جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی وجہ سے واپس لے لیتے ہیں تو اس پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال۔